وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے بیانات کے حوالے سے بات ہوگی اور وادی تیرہ میں جو ایک عارضی آپریشن کے حوالے سے صورتحال درپیش ہے 8 فروری کو جو تحریک انصاف کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اس میں کے پی کے عوام کو کیسے استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے یا پختون قوم کے نام کو کیسے استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں صوبہ کے پی کے میں جو صورتحال ہے امن و امان کی، اس پہ بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے بیانات کے حوالے سے بات ہوگی اور وادی تیرہ میں جو ایک عارضی آپریشن کے حوالے سے صورتحال درپیش ہے اس پہ بات ہوگی، اور بات ہوگی 8 فروری کو جو تحریک انصاف کا ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، جو ایک کال دے رکھی ہے انہوں نے پہیہ جام کی ہڑتال کی، اس حوالے سے، اور اس میں کے پی کے عوام کو کیسے استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے یا پختون قوم کے نام کو کیسے استعمال کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس بارے میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں وادی تیرہ میں سہیل آفریدی صاحب کا ایک پوسٹ گزرا ہے نظر سے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو حقائق سے بالکل برعکس ہیں، اور حقائق یہ ہیں کہ وادی تیرہ میں جو اس وقت عارضی صورتحال درپیش ہے، اس کے بارے میں جو قبائلی عمائدین ہیں ان کے ساتھ ایک مکمل مشاورت کی گئی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اجلاس ہوا تھا، اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ساتھ ہی ایک جگہ وہاں پہ ہوا، اور وہاں پہ تمام قبائلی مشیران اور عمائدین نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، اور اس کے لیے ایک 5 ارب روپے کی رقم بھی مختص کی گئی۔ اور اب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اب بجائے کہ کے پی کے اندر رہ کر وہ اپنے عوام کی سہولت کے بارے میں سوچیں، اور وادی تیرہ خاص طور پر جو کہ ایک خوارجین کا گڑھ بنتا جا رہا تھا، اور یہاں پر ان خوارجین کے خلاف کارروائی نہایت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ایک انخلا کی صورتحال درپیش ہے جس پر تمام لوگ آن بورڈ ہیں، اور جو عارضی انخلا اس کے لیے بھی پوری مدد کر رہی ہے انتظامیہ۔ اور اس سلسلے میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں کے پی کے وہ ہر ایک اس عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو خوارجین کے خلاف آپریشن کے لیے ہو، جو افغانستان سے آنے والے در اندازوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ہو۔ تو اب جو بات کی گئی کہ نادرا کے حوالے سے، تو نادرا صرف اور صرف لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے اپنا کام کر رہا ہے، اور جو اس وقت جو انخلا ہو رہا ہے وہ بھی قبائلی عمائدین اور سول انتظامیہ کے آپس میں مشورے کے بعد پہ ہو رہا ہے، اور زیادہ تر جو ایک اعداد و شمار ہے اس کے مطابق بھی زیادہ تر جو ڈرونز ہیں وہ بھی وادی تیرہ کے علاقے میں شہری آبادی کے اندر سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز نشاندہی کرتی ہے کہ کے پی کے اندر جو وادی تیرہ کا علاقہ یہاں پر خوارجین موجود ہیں، تو اسی صورتحال کے لیے بچنے کے لیے ایک جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جو تیرہ میں جو جاری آپریشن ہے وہ کسی سیاسی انتقام یا بند کمروں کی سازش نہیں ہے، بلکہ ایک کھلے جلسے میں، ایک کھلے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے بعد اس کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے کی جو صوبائی قیادت ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی واضح سٹینس لینے سے قاصر۔ اب اس کے پیچھے ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کوئی سیاسی مجبوریاں، یا ان کے ووٹرز کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ جو افغانستان سے آنے والے دہشت گرد ہیں ان کا دباؤ نہیں برداشت کر پاتے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ان کے کردار پر، ان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے ایک واضح سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ اب ایک اور اہم چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک قوم پرستی کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب وہ نئی پی ٹی ایم جو ہے وہ بننا چاہ رہی ہے، اور یہ لسانیت کا لبادہ اوڑھنا چاہ رہی ہے،
اور پنجابیوں کا بولنے کی بجائے وہ یہ کہیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے اندر پختونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایک قومیت کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جو خوارجین ہیں ان کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کی ایک ایسی تیاری ہے جو ان کی ایک احتجاج کی کال ہے جو کہ انہیں فیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کے لوگ تو اٹھتے نہیں ہیں، پنجاب کے لوگ تو باہر آتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی کالز دی گئی ہیں ڈیالہ جیل کے باہر آنے کے لیے۔ علیمہ خانم صاحبہ چلا چلا کر ہر منگل کو کہتی ہیں کہ جی آؤ باہر نکلو، کبھی 10,000 کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن ہوتے کتنے ہیں وہ درجنوں میں گنے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی جب رات ہوتی ہے تو وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ٹک ٹاکروں کا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے کارکنوں سے، جن کی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ تو ایک ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو کال دی گئی ہے اس کا انجام بھی جو پہلے کالز دی جا چکی ہیں اسی طرح کا ہوگا۔ اور اب جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے جی کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پختونوں کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پختونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پختون قوم ایک بہادر قوم ہے، عزت والی قوم ہے، غیرت والی قوم ہے، اور انہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، پاکستان کے سرحدوں کے تحفظ کی لڑائی لڑی ہے، اور ان کا نام لے کر کے پی کے میں تحریک انصاف ایک نسلی تعصب ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کو جو 8 فروری کی ہونے والی ہڑتال ہے اس کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کہ پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ صوبے کے اندر تو کم پائے جاتے ہیں، اب وہ بھاگ کر یا تو لاہور جا رہے ہوتے ہیں یا کراچی جا رہے ہیں۔ کراچی میں ایک تحریک انصاف کے ورکر کی موت کے حوالے سے تو وہ فوراً وہاں چلے گئے، اور باقاعدہ وہاں صبح گئے ہیں شام کو آئے ہیں، لیکن کیا یہی طرز عمل ان کا کے پی کے اندر خوارجین کے ہاتھوں شہید ہونے والے پختون جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے؟ کیا وہ ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں؟ کتنے شہید فوجی ہیں جن کے نماز جنازہ میں جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے شرکت کی ہو، کتنے شہید سویلینز ہیں جن کے نماز جنازہ میں وہ سہیل افریدی نے شرکت کی ہو۔ تو یہ ایک صرف اور صرف سیاسی ڈھونگ اور سیاسی نعرہ بازی تک محدود ہے، اور سب کو انجام نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کی کال بھی بری طرح جو ہے وہ ناکام ہونے جا رہی ہے، اور طریقہ صاف اپنے کو آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، اور طریقہ انصاف کے جو کرپشن کے الزامات ہیں صوبے میں لگ رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پختون قوم کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یا اس طرح کے جو پروپیگنڈے میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ملوث ہو رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی کے ہو یا بلوچستان ہو، پاک فوج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر کے، وہاں موجود خوارجین کو استعمال کر کے، ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہے، اور اس کے کئی ثبوت مل چکے ہیں، کئی واضح اس کے اشارے مل چکے ہیں۔ جب مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان نے بھارت کو بری طرح شکست دی، اس وقت بھی افغان وزیر دفاع بھارت کے ساتھ، بھارت کے اندر رہ کے اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور پاکستان میں وہ امن یا کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اس ساری صورتحال میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اپنی ریاست، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس سپاہی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو بارڈر پر کھڑا ہو کے اب پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستان کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھا رہا ہے۔ وہ نوجوان آفیسرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو اس وقت شدید سردی میں کے پی کے بارڈر پہ اور بلوچستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنے وطن کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے بہت ہو گیا، کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نہ ڈریے ان دہشت گردوں سے، ان خوارجین کے ساتھ، اور حکومت پاکستان ہو یا
افواج پاکستان دفاع پاکستان کے لیے ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جائیے۔